بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی دوسری سحری۔ روزہ رکھتے دو کام کر لو، فجر سے مغرب تک ہر حاجت پوری ہوگی، 1 کروڑ بھی مانگو گے تو آج ملے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے رمضان کی دوسری سحری کا خاص الخاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے کہ عمل کرتے ہی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام اور 1 سورت کا ہے۔ یہ ہے پہلا کام جو آج دوسری سحری کے بعد آپ نے کرنا ہے، اور جو دوسرا کام ہے وہ ایک بڑی ہی پیاری دعا ہے، وہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کی دوسری سحری کے بعد مغرب تک کسی بھی ٹائم لازمی کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ رب العزت سے اس عمل کے وسیلے سے مانگ کر دیکھیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ناظرین، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں چلتا، گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے گھر سے غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، رمضان کی فضیلت و اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رب کعبہ فرماتا ہے، اگر میں نے اپنی محبوب کی امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا، یعنی کہ رمضان نہ آتا۔ رمضان کے دوسرے روزے سحری کرتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، سارا عمل لفظ لفظ ایک نقطہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے مانگ لو جو مانگنا ہے۔ پیارے دوستو، اس مہینے ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ کروڑ مانگو گے تو 70 کروڑ ملے گا۔ اس مہینے منہ سے نکلی ہر بات اللہ تعالیٰ خود پوری کرے گا۔ ایسی مائیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے نہیں مان رہے، آپ اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں، اچھی نوکری نہیں مل رہی، تو آج یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ پیارے دوستو، اس مہینے سڑک پر بیٹھا فقیر بھی اگر یہ عمل کر کے رب کریم سے مانگے گا تو میرا رب اس کی بھی جھولیاں بھر دے گا، اس کے پاس بھی اتنا رزق آ جائے گا کہ وہ خود پریشان ہو جائے گا۔ آج رمضان کی دوسری سحری اور پہلا عشرہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ عشرہ رب کی رحمت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا پر برستی ہے۔ ان دنوں میں رب کی رحمت لوٹ لو، رب سے اپنی باتیں منوا لو۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اب یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، پہلے آپ نے اگر سکپ کی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اب وظیفہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پہلا نام ہے العزیز اور دوسرا نام ہے الجبار۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے 11 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ان 2 ناموں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ العزیز الجبار 1 ہو گیا، العزیز الجبار 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ پڑھتے دوران ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مسئلے کی، اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی مشکل ہے، آپ چاہتے ہیں یا اللہ میری فلاں مشکل حل ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کے نام پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی پیاری صورت، بڑی ہی لاڈلی صورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ سے آپ کے گناہ بخشواتی ہے اور آپ کی حاجات پوری کرواتی ہے۔
پیارے دوستو، دوسرے رمضان کو جو بھی یہ سورت میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھے گا، اس کی مغرب سے پہلے پہلے تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ایک بار یہ سورت میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے دوستو، یہ سورت آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھے، اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھی۔ دونوں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا پہلا کام ہو گیا۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، وہ یہ ایک کام کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی حاجت بیان کر دینی ہے۔ پیارے دوستو، اب جو دوسرا کام ہے، یہ دوسری دعا بڑی ہی خاص اور اہم ہے۔ یہ دعا ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی لاڈلی دعا ہے۔ کہا جاتا ہے جو بھی بندہ یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، میرا رب اس کی حاجت کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو ضرور پوری کرتا ہے، اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ دوسرا کام، یہ دوسری دعا کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ نماز والا پڑھ لیں۔ اگر وہ نہیں آتا تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ اس درود پاک کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ اس کو یاد کر لیں، اور اگر یاد نہیں کر سکتے تو آپ اسے سجدے کی حالت میں پھر آپ اس کو بیٹھ کر دیکھ کر پڑھ لیں۔ یعنی کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا مقدر چمکنے لگے گا۔ ویسے بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اور جب شیاطین جکڑے جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی بری نگاہ، کوئی بھی برا کام آپ کے لیے آسانی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ بس اگر آپ لوگ ذرا سی احتیاط کریں اور اللہ کے کامل یقین پر، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن پاک کے ذریعے کام لیں، تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیارے دوستو، یہ بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ دوسرے رمضان کا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے فجر سے لے کر مغرب تک کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے سحری کے بعد کسی بھی وقت کرنا ہے، لیکن جب بھی کرنا ہے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ سے اپنی مشکل بیان کرنی ہے۔ جب آپ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو نبی پاک کا واسطہ دے کر دعا کریں گے، اللہ پاک کو اس کے نبیوں کا واسطہ دے کر دعا کریں گے، تو میرا رب آپ کی دعا کسی بھی صورت میں رد نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا قبول ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے دوستو، یہ عمل وہ خوش قسمت بندہ ہوگا، وہ خوش قسمت بندی ہوگی جو آج یہ عمل کرے گی۔ آپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کو لے کر پریشان ہونا چھوڑ دیں، بس یہ ایک وظیفہ کر لیں۔ پیارے دوستو، اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، اس عمل کو خود بھی کریں، اور اس کا لنک اپنے دوستوں، اپنی بہنوں، بیٹیوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔